بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے الف لام غیر زائدہ کی 4 اقسام اور ان کی وجہ اثر اور ان کی تعریفیں اور ان کی مثالیں۔ الف لام غیر زائدہ کی 4 اقسام ہیں: الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی۔ الف لام غیر زائدہ کی 4 اقسام ہیں: الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی۔ وجہ اثر: الف لام کے مدخول سے ماہیت مراد ہوگی یا افراد مراد ہوں گے؟ اگر ماہیت مراد ہے تو جنسی ہے، اگر افراد مراد ہیں تو تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد مراد ہوں گے؟ اگر تمام افراد مراد ہیں تو استغراقی ہے، اگر بعض افراد مراد ہیں تو بعض معین ہوں گے یا غیر معین ہوں گے؟ اگر معین ہیں تو عہد خارجی ہے، اگر غیر معین ہیں تو عہد ذہنی ہے۔ وجہ اثر: الف لام کا مدخول 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ الف لام کے مدخول سے ماہیت مراد ہوگی یا افراد مراد ہوں گے؟ اگر ماہیت مراد ہے تو الف لام جنسی ہے، اگر افراد مراد ہیں تو تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد مراد ہوں گے؟ اگر تمام افراد مراد ہیں تو استغراقی ہے، اگر بعض افراد مراد ہیں تو بعض معین ہوں گے یا غیر معین ہوں گے؟ اگر معین ہیں تو عہد خارجی ہے، اگر غیر معین ہیں تو عہد ذہنی ہے۔ ہر ایک کی تعریف اور اس کی مثال: الف لام جنس کا وہ ہوتا ہے جس کے مدخول سے ماہیت مراد ہو۔ الف لام جنس کا وہ ہوتا ہے جس کے مدخول سے ماہیت مراد ہو، جیسے الرجل خیر من المرأۃ۔ الرجل پہ جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے، معنی ہے جنس مرد جنس عورت سے بہتر ہے۔ الف لام استغراقی وہ ہوتا ہے جس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہوں۔ الف لام استغراقی وہ ہوتا ہے جس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہوں، جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ گھاٹے میں ہے، معنی یعنی انسان کا ہر فرد گھاٹے میں ہے۔ الف لام عہد خارجی کا وہ ہوتا ہے جس کے مدخول سے فرد معین مراد ہو، جس کے مدخول سے فرد معین مراد ہو، جیسے فعصى فرعون الرسول میں الرسول پہ جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، ترجمہ ہوگا فرعون نے ایک معین رسول کی نافرمانی کی، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اگر الف لام عہد ذہنی وہ ہوتا ہے جس کے مدخول سے فرد غیر معین مراد ہو۔ الف لام عہد ذہنی کا وہ ہوتا ہے جس کے مدخول سے فرد غیر معین مراد ہو، جیسے فأخاف أن يأكله الذئب۔ الذئب پہ جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، ترجمہ ہوگا پس میں خوف کرتا ہوں کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ سوال: الرجل خیر من المرأۃ میں رجل پہ جو الف لام ہے یہ استغراقی یا عہد خارجی یا عہد ذہنی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ الرجل خیر من المرأۃ پہ میں رجل پہ جو الف لام ہے یہ استغراقی یا عہد خارجی یا عہد ذہنی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جواب: استغراقی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر استغراقی مانا جائے تو معنی ہوگا مرد کا ہر فرد عورت سے بہتر ہے۔ یہ معنی باطل ہے کیونکہ بہت سے افراد عورت افراد سے مرد سے بہتر ہیں۔ یعنی اگر الف لام استغراقی مانا جائے تو معنی ہوگا مرد کا ہر فرد عورت سے بہتر ہے۔ یہ معنی باطل ہے کیونکہ بہت سے افراد عورت افراد مرد سے بہتر ہیں۔ عہد خارجی کا نہیں ہو سکتا کیونکہ عہد خارجی کے مدخول سے فرد معین مراد ہوتا ہے، معنی ہوگا رجل کا ایک معین فرد عورت سے بہتر ہے۔ یہ معنی باطل ہے کیونکہ یہ مقام کے مناسب نہیں ہے۔ عہد ذہنی کا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے مبتدا کا نکرہ ہونا لازم آئے گا۔
سوال، ان الانسان لفی خسر میں انسان پہ جو الف لام ہے یہ جنسی آدھے ذہنی آدھے خارجی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان الانسان لفی خسر میں انسان پہ جو الف لام ہے یہ جنسی آدھے خارجی آدھے ذہنی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جواب، الف لام جنس کا نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر جنس کا ہو تو انسان پہ نقصان کا حکم لگانا درست نہیں ہوگا، کیونکہ نقصان کا صدور حقیقت انسان سے نہیں ہوتا بلکہ افراد انسان سے ہوتا ہے۔ آدھے خارجی آدھے ذہنی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آدھے خارجی یا آدھے ذہنی کا ہو تو استثناء درست نہیں ہوگا کیونکہ استثناء مستثنی منہ کے عموم کا تقاضا کرتا ہے۔ آدھے خارجی کے مدخول سے فرد معین مراد ہوتا ہے اور آدھے ذہنی کے مدخول سے فرد غیر معین مراد ہوتا ہے، یہ عموم کے خلاف ہے۔ جنسی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر جنسی ہو تو انسان پہ نقصان کا حکم لگانا درست نہیں ہوگا کیونکہ نقصان کا صدور حقیقت انسان سے نہیں ہوتا بلکہ افراد انسان سے ہوتا ہے۔ آدھے خارجی اور آدھے ذہنی کا نہیں ہو سکتا۔ اگر آدھے خارجی یا آدھے ذہنی کا ہو تو استثناء درست نہیں ہوگا کیونکہ استثناء مستثنی منہ کے عموم کا تقاضا کرتا ہے۔ آدھے خارجی کے مدخول سے فرد معین مراد ہوتا ہے اور آدھے ذہنی کے مدخول سے فرد غیر معین مراد ہوتا ہے، تو یہ عموم کے خلاف ہے۔ سوال، فعسا فرعون الرسول میں رسول پہ جو الف لام ہے یہ جنسی استغراقی آدھے ذہنی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ فعسا فرعون الرسول میں رسول پہ جو الف لام ہے یہ جنسی استغراقی آدھے ذہنی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جواب، اگر الف لام جنس کا مانا جائے تو لازم آئے گا فرعون نے ماہیت رسول کی نافرمانی کی، حالانکہ نافرمانی فرد سے متصور ہوتی ہے نہ کہ ماہیت سے۔ اگر جنسی مانا جائے تو لازم آئے گا فرعون نے ماہیت رسول کی نافرمانی کی، حالانکہ نافرمانی فرد سے متصور ہوتی ہے نہ کہ ماہیت سے۔ الف لام استغراق کا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسے لازم آئے گا فرعون نے رسول کے ہر فرد کی نافرمانی کیا، یہ ممکن نہیں کیونکہ رسول کا ہر فرد اس کے زمانے میں نہیں پایا گیا۔ آدھے ذہنی کا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آدھے ذہنی کا بنایا جائے تو آدھے ذہنی کے مدخول سے فرد غیر معین مراد ہوتا ہے جو کہ غیر معلوم ہوتا ہے۔ یہاں اس کے مدخول کا فرد معلوم ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ میں ذئب پہ جو الف لام ہے یہ جنسی استغراقی عہد خارجی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوال، فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ میں ذئب پہ جو الف لام ہے یہ جنسی استغراقی عہد خارجی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جواب، الف لام جنس کا ہو تو لازم آئے گا عقل ماہیت بھیڑیا سے متصور، عقل ماہیت بھیڑیا سے متصور، حالانکہ عقل یعنی کھانا فرد بھیڑیا سے متصور ہوتا ہے نہ کہ ماہیت بھیڑیا سے۔ اگر الف لام استغراق کا تو لازم آئے گا بھیڑیا کے ہر فرد کا ایک شخص کے کھانے پہ جمع ہونا، بھیڑیا کے ہر فرد کا ایک شخص کے کھانے پہ جمع ہونا یہ محال ہے۔ اگر آدھے خارجی کا تو لازم آئے گا بھیڑیا کا ایک فرد معین معلوم یوسف علیہ السلام کو کھا جائے گا، یہ محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا گوشت مبارک ہر درندے پہ حرام فرما دیا۔